کوئی عالم یا روحانی اسکالر کہتا ہے کہ میں جنات کو بوتل کے اندر قید کر کے دکھا سکتا ہوں. پیشنٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس بوتل میں دیکھیں تمہیں کوئی جنات نظر آ رہے ہیں، اور پیشنٹ اسی ٹائم کہتے ہیں ہاں جی مجھے کسی کی شکل نظر آ رہی ہے. تالا بند ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر رکھا، اب یہ بند کر دیا، یہ بند کیا، اب یہ میں نے تالا لگا دیا، اوکے، یہ تالا لگ گیا. اچھا. اب اس کے اوپر کپڑا وغیرہ کالا کپڑا لگا کے اس کو قبرستان میں یا دریا میں ڈال دیں. اسٹوڈیو میں جنات ہیں؟ کیا اسٹوڈیو میں اس وقت جنات ہیں؟ جی بتائیں. جی اس وقت جنات نہیں ہیں. گھر میں اگر آپ کے ہاں کالا کتا آ جائے تو اس کو آپ وارننگ دے دیں کہ یہاں سے چلا جائے. وہ ہو سکتا ہے جن ہو. یہ اکثر کہتے ہیں جی آپ نے 40 بار سورج جن پڑھ لی تو جن سمجھو آ گئے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز، میں ہوں مشار فاروقی. ناظرین، جادو جنات کو چیک کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی عالم یا روحانی اسکالر کہتا ہے کہ میں جنات کو بوتل کے اندر قید کر کے دکھا سکتا ہوں، اور پیشنٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس بوتل میں دیکھیں تمہیں کوئی جنات نظر آ رہے ہیں، اور پیشنٹ اسی ٹائم کہتے ہیں ہاں جی مجھے کسی کی شکل نظر آ رہی ہے. کتنی سچائی ہوتی ہے اس چیز میں. اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں کہ تالے کا عمل کیا جاتا ہے. تالے کے ذریعے کسی پہ بندش یا کسی پہ کچھ کروانا ہو تو تالے کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے، اور بہت سی اس طرح کے معاملات ہیں جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، اور جادو اور جنات کی دنیا پہ آج ہم دوبارہ سے بات کریں گے. ہمارے بہت ہی محترم غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. جزاک اللہ. غلام صاحب، ڈیفرنٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیفرنٹ اسکالرس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ اصل کام ہے کہ علاج چلیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بندہ کچھ بھی یوز کرے، ٹولز کا استعمال کرے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تالے کا عمل کوئی کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر آہستہ آہستہ آگے ہم چلیں گے جو ہمارا ٹاپک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا کہ تالے پہ ہوتا ہے، تسبیح پہ ہوتا ہے، کپڑے سے، یہ تشخیص ہوتی ہے صرف عامل کے لیے. اچھا، اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عامل اپنی کسی مریض کی تشخیص کے لیے یہ اعمال سیکھتا ہے، تو اس سے عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں بس یہ ہے کہ ان کی تھوڑی سی رہنمائی ہو جاتی ہے، سیٹسفیکشن کے. ہاں جی، جیسے ڈاکٹر ہے کہ اس کی تشخیص کرتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اسی طرح عامل بھی اس کی تشخیص کر دیتا ہے. پھر اصل بات ہوتی ہے علاج پہ. ٹھیک. اب وہ علاج عامل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. بہت سے ایسے عامل ہیں جو ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں، عبور حاصل ہے، لیکن وہ مریضوں کا علاج نہیں کر پاتے. ٹھیک. اور کچھ ایسے عامل ہیں جن کو ان چیزوں کا کم علم ہوتا ہے، لیکن جب وہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مریض کو یہ چاہیے، عوام الناس کو یہ چاہیے کہ وہ علاج کی طرف متوجہ ہوں. یہ شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو صرف عامل کے لیے. شعبدہ بازی بھی ہو سکتے ہیں، حقیقت بھی ہو سکتی ہے. اب آپ تسبیح پہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. تسبیح پہ کیا؟ تسبیح پہ یہی ہے کہ مریض کے حال احوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض، جو بھی ہے اس طرح کے معاملات. تو اسی طرح تالے پہ بھی بعض اعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کی شادی روکنی ہو، کسی کا کاروبار بند کرنا ہو، کسی کی صحت خراب کرنی ہو، یا اب دیکھو نا جو جادوگر ہے وہ یہ اعمال کرے گا، لیکن ہم اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. ہم جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو اس عامل، جس عامل نے عمل کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے اعمال بند کرتے ہیں، اس کی پڑھائیاں بند کرتے ہیں، اس کی یعنی ساری قوت ہم اس میں مکمل بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ پھر اعمال کر نہ سکے، عوام الناس کو نقصان نہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ابھی ہم لوگوں نے بلکہ ناظرین نیا تالا ہے، اور اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. اب یہ دکھائیں، میں کر رہا ہوں. جی.
یہ دیکھیں تالا بند ہے. پہلے تھوڑا سامنے دکھا دیجیے گا ذرا سیدھا یہ کر کے. تالا بند ہے. ٹھیک ہے. اس کو کھولتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کھل گیا. ٹھیک ہے. اب میں اس کے اندر تویز میں نے پہلے لکھا ہوا ہے. وہ بھی دکھا دیں ذرا سامنے. یہ تویز میں نے پہلے لکھا اس ہوا میں کیا تویز کیا پڑھائی ہوتی ہے یا کیا لکھا اس جاتا ہے؟ میں تو بس ایک تویز بنایا ہے ہم نے. یہ خاص پڑھائی ہے. اس کی ایک ایک لفظ پہ ایک ایک موکل ہے. اوکے. ایک ایک پڑھائی پہ ایک ایک موکل ہے, ایک پاور ہے. اچھا یہ اس عالم کو عامل کو بند کرنے کے لیے بند, اس کا یعنی ہر ایک چیز ختم کرنے کے لیے. اچھا. اس کا عمل بند کیا, اس کی پڑھائی ہے, اس کی کوئی چیز دبائی گئی ہے, کھلائی گئی ہے, پلائی گئی ہے, اس کی یعنی جتنی طاقت ہے نا اس نے اپنی جمع کر رکھی ہے پڑھائیاں کر کے جی, وہ زائل کرنے کے لیے یہ تویز لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تویز لکھنے کے بعد نیچے جو ہیں اس عامل کی یہ ساری چیزیں جو بند کرنی ہوتی ہیں وہ نام وغیرہ ساری چیزیں لکھ کے اس میں ایڈ کریں, اس کو پھر اس طرح بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح بند کریں گے جی. اس طرح بند کرنے کے بعد اس کو پھر اس کے اندر رکھ دیں گے. اچھا. یہ اس کے اندر رکھا. اب یہ بند کر دیا, یہ بند کیا. اب یہ میں نے تالا لگا دیا. اوکے. یہ تالا لگ گیا. اچھا. اب اس کے اوپر کپڑا وغیرہ کالا کپڑا لگا کے اس کو قبرستان میں یا دریا میں ڈال دیں گے. یہ نہ کھلے گا, چابی اس کی ہمارے پاس ہوگی. جب تک یہ نہیں کھلے گا, ختم نہیں ہوگا اس عامل کی پڑھائیاں, وہ چیزیں جو اس نے قابو کی ہوتی ہیں وہ نہیں کبھی اس کے پاس آئیں گی. لیکن اچھا وہ یہی لوگ جادوگر جو ہیں ہاں وہ نئے جوڑے کی بندش لگا دیں گے, ان کے بچے نہیں ہوں گے. یہی عمل کریں گے. ان کی صحت خراب ہو جائے گی. یعنی ان کا صحت خراب ہونے کا, نیک اعمال کرنے کا دل نہیں کرے گا. نورانیت ان کے اندر ختم ہو جائے گی. اچھا یہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے. اب یہ جادوگر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, صحت, کاروبار یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, جی, یہ نوکری ہے یا شادی ہے, میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں. بندش ہو گئی. جی. یہ جادوگر ایسا کرتے ہیں. اچھا. لیکن ہم اس کو دوسرے طریقے پہ استعمال کرتے ہیں کہ جادوگر کی ساری چیزیں سلب کر لیتے ہیں. یہ تالا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دکھائی گا. اچھا اس میں تالا یہ اسی طرح کا چاہیے ہوتا ہے؟ جی اس طرح کا تالا جس کے اندر نا تویز اندر چلا جائے. تویز چل جائے. وہ جو پرانے بڑے تالے. جی بڑے تالے سالڈ. اب وہ جو آج کل نئے چائنا کے تالے آ رہے ہیں اس میں تو تویز نہیں آ سکتا. سامنے بالکل مجھے تویز نظر آ رہا ہے. اس میں پھر وہ تویز پڑھائی والا ہوا ہے. جی اس کو بند کیا. جی. اور اس کو یہ چابی نکالی اور اس کو دریا میں. اب اس میں 64 خانے ہیں تویز کے, تو اس کے اوپر 64 موکل ہیں, تو وہ اس کی مکمل نگرانی کریں گے. اور یہ ایز اے ٹول استعمال ہو گیا, ایز اے باڈی. جی بہت کچھ ہو رہا ہے جی ناظرین دنیا میں. بات یہ ہے کہ پازیٹیو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, نیگیٹیو بھی. ہاں جی. اچھا یہ تسبیح جو ہے, میں نے اجازت ہے میں پکڑ لوں؟ جی. اچھا یہ بھی تھوڑا سا یہ ہم دکھا دیں ذرا دیکھنے والوں کو. اچھا میں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ تسبیح جو ہے وہ اس طرح آگے بھی جاتی ہے, یہ بھی تو میں خود ہلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ لیفٹ بھی جاتی ہے اس طرح سے. جی ایسے. تو اس میں آپ کے جو آپ کے ساتھ جو پڑھائی ہوتی ہے, پڑھائی کی انرجی آتی ہے اس میں؟ جی. اچھا پڑھائی کی انرجی آتی ہے. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مریض کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اس کو کیا بیماری ہے, روحانی مسئلہ ہے, جسمانی مسئلہ ہے, نظر بد ہے, کیا ہے, تو پھر یہ بتا دیتی ہے. تو پھر اس سے علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے اور کچھ ہم نہیں لیتے. مطلب یہ چیکنگ کے لیے ہے, یہ تشخیص کے لیے جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کی نبض چیک کرتے ہیں, تو پھر اس کو معلوم ہو جاتا ہے. یا آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے, اس مرض کی پھر وہ دوائی دیتا ہے. اچھا یہاں پہ ابھی چیک کرنا ہو تو اسٹوڈیو کے پتہ لگ سکتا ہے کچھ ہے یہاں پہ؟ دکھا دیں. دکھائیے گا جی ذرا. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ میرے نا ہاتھ پہ فوکس کرنا, کہ اب یہ نہ ہو سامعین کہیں کہ خود ہلا رہے ہیں. چلے جی ہاتھ پہ ہم فوکس کروا لیتے ہیں. ابھی شروع کریں. جی آپ پڑھائی کریں. اب آپ میرے ہاتھ کو دیکھ لیں. جی تسبیح کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. جی یہ اب تسبیح چلنا شروع ہوئی. آپ نے میرے ہاتھ کو بھی دیکھنا ہے, تسبیح کو بھی دیکھنا ہے. اب آپ نے جو پوچھنا ہے میرے سے پوچھ لیں. آپ ان سے پوچھیں کیا اسٹوڈیو میں جنات ہیں؟ کیا اسٹوڈیو میں اس وقت جنات ہیں؟ جی بتائیں. جی اس وقت جنات نہیں ہیں.
ہاں یہ نو، یہ اب کیمرے یہ کی بتا آنکھ رہی میں ہے آپ کہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہوں گے تصویر کو. اب میں نے اب میرا ہاتھ بھی دیکھیں کہ میں نے ہاتھ کو نہیں ہلایا. سامعین یہ اور کہیں یہ کہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے، ہاں مطلب جی نو. اب یہ نو کہہ رہا ہے کہ بھی ہوں اسٹوڈیو میں جنات نہیں ہے. جی جنات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور مطلب یہ ہم ابھی کا حال پوچھ سکتے ہیں کیا جی ابھی معاملات کا ہیں؟ حال. مطلب ابھی کلیئر ہم لوگ. اب آپ کسی مریض کا نام بتائیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو آپ سے ملنے والا ہو، دوست ہو، تو ان کا نام بتائیں تو پھر میں ان سے پوچھوں پھر آپ کو. ہمارے یہاں کیمرہ مین ہے جی کیمرہ مین کیا نام ہے؟ عظیم نام ہے. عظیم. ان پہ عظیم کوئی صاحب کا چیک کریں اچھی طرح. کوئی ایشو تو نہیں ان پہ؟ ان کے ساتھ کیا معاملات ہے؟ روحانی مسئلہ ہے کوئی جسمانی روحانی؟ جی عظیم صاحب کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے. اوکے جی عظیم بھائی کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جی جادو ہے. جی ان کے اوپر جادو بھی ہے. جنات ہیں؟ نہیں جنات نہیں ہے، جنات نہیں ہے. جادو کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. آپ تو اتنے عاملوں کو بلاتے ہیں تو ان سے حل کروا لیں، بہت آسانی سے ہو جائے گا. آپ آئیں نا، آپ سے کرواتے ہیں. چلے میں یہ پوڈ کاسٹ ختم کر لیں. اچھا یہ اگر اجازت ہو میں اس کو پکڑ سکتا ہوں جی پکڑ لیں، پوڈ کاسٹ کے لیکن دوران؟ ہاں پکڑ لیں، لیکن انرجی تو آپ کے اجازت تو ساتھ. ہمیں ہے. اچھا تو اگر اس آپ پہ اگر دیکھیں پڑھائی کریں آپ. میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں جی یہ اجازت سے ہوتا ہے، اس کی پڑھائی ہوتی ہے. تو وہ آپ نے پڑھائی تو نہیں کی اچانک تو. چلیں کوشش کر لیں، اگر مجھے فیل ہوا یہ ذرا زوم کر لیجیے گا ایک بار. بسم اللہ الرحمن. اچھا یہیں سے پکڑنا ہے؟ تھوڑا سا اوپر سے پکڑیں، یہاں سے. ہاں یہ یہاں سے نہیں، یہاں سے پکڑ، یہ نیچے رہے یہ. اوکے اب آپ اس کو روک لیں. اب میں خود نہ ہلنے لگوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں 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 آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کوشش کرتا پریشان نہ ہوں. ہو. میرے سامنے حاضر ہو جائے، تسبیح پہ حاضر ہو جائیں. جی مشارہ بھائی تسبیح کو چلانا شروع کریں. جی تیز کریں. تسبیح چلے گی نہیں مشارہ بھائی آپ کے پاس؟ کوشش کریں، میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا ہوں. بس وہ پھر آپ کوئی عمل وغیرہ کریں، پڑھائی کرنا پڑے گی. پڑھائی کریں، پھر اس کے بعد اگلی مرتبہ پوڈ کاسٹ کریں تو انشاءاللہ یہ چل جائے گی. نہیں بہت مشکل ہے، نہیں ہوگا. ہاں یہ اصل پہ عمل ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے، پڑھائی ہے نا، باقاعدہ اس کا چلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استاد کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں مطلب نہیں ایکسپیرینس کر آپ تو میرے پاس سے شاگرد نہیں ہے نا. چلیں لیکن ایک چلیں ایز اے ٹول استعمال ہم کر سکتے ہیں. جی یہ کر سکتے ہیں. یہ وہی میں نے آپ کو جو تشخیص کا بتایا، جیسے ڈاکٹر آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ پھر معلوم ہو جاتا ہے، حکیم صاحب معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اس مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جی انٹرسٹنگ جی، بہت زیادہ. یہ ناظرین یہ اچھا ایک اور چیز غلام صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ بوتل میں جادو بند کرنے، جنات جادو بوتل میں بند کرنے کا ناک میں رکھتے ہیں اس طرح، اور جو اس میں چیز ہوتی ہے کیونکہ کہتے ہیں وہ تو ہوا ہے، وہ ایک چیز انرجی ہے، تو وہ بوتل میں بند ہو کے اس کو ڈھکن بند کر کے کہتے ہیں اس کو لے جاؤ. اب دیکھیں یہ کچھ ایسے حضرات گزرے ہیں جو ایسا کام کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. جی یہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ غیب کی مخلوق. اب نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز آئی ہے، کون سی چیز نہیں ہے، اور عامل آپ کو کہہ دے گا یہ جن ہے اور میں نے اس کو قابو کر لیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. جنات اپنی ظاہری شکل میں ظاہری شکل میں نا، اللہ نے دیکھیں نا، پردہ ہے، اللہ نے ان کو قوت دی ہوئی ہے کہ یہ کوئی بھی شکل اپنا سکتے ہیں. جانوروں کے بھی اپنا سکتے ہیں، کسی بھی انسان کی. آپ نے مشرکین مکہ کا واقعہ دیکھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے قتل کا ارادہ کیا جی جی تو ایک میٹنگ کی مکہ کے سامنے، تو وہاں پہ بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے حضرات وہاں جمع ہوئے. تو ایک شیخ نجدی وہاں پہ آیا. اچھا شیخ نجدی، ٹھیک ہے. تو وہ بزرگ کی شکل میں آیا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں. اور وہ شیطان تھا. شیطان جن ہے نا، تو وہ شیطان یعنی شیخ نجدی کی شکل میں بن کے آیا. ہاں. تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. ایک اور غزوہ احد کے وقت سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. مکہ کے ساتھ ایک وادی ہے جی، اس میں سراقہ بن مالک تھا. وہ بہت مشہور و معروف سردار تھا. ٹھیک. تو مکہ والوں کو اکسایا کہ تم ساتھ جاؤ، میں بھی اپنے قبیلے کو لے کے تمہارے ساتھ آؤں گا. تو جب آگے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے جی، تو یہ پیچھے مڑ گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ 1000 میل کی مسافت پر دشمن کا روب پڑ جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو شیطان تو دیکھتا تھا، تو اس کو معلوم تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ آگے سے نبی آ رہے ہیں تو یہ واپس مڑ گیا. پھر ایک نوجوان وہاں پہ ملا جنگ میں، تو سراقہ بن مالک وہاں سے بھاگا، وہ شیطان تھا اصل میں. جب یہ واپس بھاگا تو اس نے اس کا گریبان پکڑا کہ تو ہمیں لایا ہے لڑائی کے لیے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، اب تم بھاگ رہے ہو. جب وہ جوان واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو نوجوان تھا مکے کا، وہ سراقہ بن مالک سے ملا. اصل جو سراقہ بن مالک تھا اس سے ملا. اس نے کہا تو نے تو ہمیں وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا قبیلہ لے کے آؤں گا، تو تم تو بھاگ گئے. اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آیا ہی نہیں. لیکن وہاں پہ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان بن کے آیا. تو یہ کسی کی بھی شکل اختیار. اچھا، یہ جنات ہیں. کب اپنی شکل ظاہر کرتے ہیں؟ اگر وہ چاہیں تو؟ نہیں، یہ تو ہم سوال کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جب چاہیں یا وہ چاہیں، ایسا نہیں. اکثر ہم سنتے ہیں نا ایک دم وہ کہتے ہیں جی جن میرے سامنے آ گیا جی اپنی ظاہری شکل میں، کوئی کہتے ہیں اتنا بڑا تھا، وہ دیو کی طرح تھا. وہ تو بنا سکتے ہیں نا، وہ کوئی بھی شکل، وہ چونٹی کی بھی شکل بنا سکتے ہیں، سانپ بھی بن سکتے ہیں، جانور بھی بن سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے گھر میں اگر آپ کے ہاں کالا کتا آ جائے تو اس کو آپ وارننگ دے دیں. اچھا، اس کو وارننگ دیں کہ یہاں سے چلا جائے. وہ ہو سکتا ہے جن ہو. اچھا، اگر وہی کالا کتا آپ کو باہر مل جائے تو پھر اس کو وارننگ نہ دیں. اچھا، کہ اگر جن ہے تو چلا جا، اگر اللہ کی مخلوق ہے تو پھر میرا راستہ چھوڑ دے. اس کو نہ چھوڑیں، اس کو ماریں. اگر گھر میں ہے تو اس کو وارننگ دے دے، اس گھر سے چلا جا. اللہ کی مخلوق ہے تب بھی چلا جا، اگر جن ہے تب بھی چلا جا. لیکن یہ غلام صاحب آپ نے بات اچھی کی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ اچھا جب وہ مخلوق جنات جو ہیں وہ انسانی روپ دھارتے ہیں نا اپنے، تو وہ کہیں نہ کہیں پورے نہیں آتے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا اس کے میں آپ کو بتاتا سمٹم چھوڑ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، ہم وقت قریب میں پہنچنے والے ہیں. ابھی دجال آنے والا ہے، قریب ہی ہے. کب آئے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن دجال جس بستی سے، جس علاقے سے جائے گا تو ان کو کہے گا مجھے مانو خدا. وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. اگر تم خدا ہو تو ہمارے آباء و اجداد یعنی میرے باپ کو، میری ماں کو زندہ کر دو. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جنات ہوں گے، تو وہ جنات اس کے ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے، یعنی اس کے باپ کی شکل میں آئیں گے. اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کی بکریاں تھیں، وہ بکریاں بھی زندہ ہو جائیں گی. ان کی گائیں تھیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گی، یعنی جانور وغیرہ. اب وہ جو جن ہے وہ اس کی والد کی شکل میں آ کے ان کے گھر میں رہے گا، اور وہ اس کی والدہ کے ساتھ یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم کریں گے، اور پھر ان سے بچے پیدا ہوں گے. اب وہ وقت کب آنے والا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن دجال کے متعلق حدیث مبارکہ میں یہی آتا ہے کہ اس کے ساتھ جنات چلیں گے. ٹھیک ہے، کہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی. وہ کھانا بھی رکھتا ہوگا، پانی بھی رکھتا ہوگا، جس کو چاہے گا دے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا. جو اس کی بات مان لے گا اس کو سب کچھ دے دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو کچھ بھی نہیں دے گا. اچھا غلام صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں مساجد میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ جب مسجد خالی ہو تو کوئی نہ کوئی وہ وہاں پہ آمد و رفت ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ جو ہم ڈفرینٹ مولانا سے بات ہوتی ہے ہماری، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو ہم سے یہاں پہ پڑھنے بھی آتے ہیں قرآن. اور ویسے کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا؟ دیکھیے ایکسپیرینس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صرف انسانوں کو نہیں فرمایا، یہاں جنات بھی ہیں. جنات بھی اللہ نے پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کے لیے، انسان کو پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کے لیے. تو کیا مسجد میں صرف انسان جا سکتا ہے، جن نہیں جا سکتا؟ وہ بھی آئے گا. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی کبھی سنا ہو کسی نے کہا ہو کہ یار یہ سنا ہے مدارس میں. میں ایک اکاڑا کے ساتھ نا ایک دیپال پور تحصیل ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں میں بچہ تھا تو اس وقت پڑھتے تھے، تو ایک حکیم صاحب تھے. اچھا. تو وہ رات کو نا وہ جنات کو پڑھاتے تھے، تو وہ ان کو مارتے بھی تھے تو ان کی آوازیں آتی تھیں. اچھا. اور ہمارے استاد ان کو جا کے منع کرتے تھے کہ ہم نے تھوڑا سا وقت رات کو سونا ہوتا ہے، سارا دن پھر ہم نے قرآن پڑھانا ہوتا ہے، تو ان کو آپ نہ مارا کریں، یا ان کو کہیں کہ آوازیں نہ نکالا کریں. اچھا. تو یہ سنا ہے جی.
پہلے وقتوں میں کافی یہ ہوتا تھا. تھے. بالکل جی جی. مجھے بلکہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے شیخو پورہ سے ایک کال آئی, کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, اور وہاں امام مسجد تھے وہ, ان کی مجھے کال آئی, یہ بڑا ریئل, میں جب آؤٹ ڈور شوز کر رہا تھا, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مشارے بھائی میں جس مسجد میں امام ہوں وہاں پہ جنات رات کے ٹائم میں نے بھی دیکھے ہیں, ایسی چیزیں آئی ہیں سامنے جو میں خود دیکھ کے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا وزٹ کریں کسی دن, تو ایسا بالکل ہے. پھر قصور شہر میں مسجد جن ایک بڑی فیمس ہے, جی جی, وہاں میں 2 سے 3 بار گیا. آپ یقین جانیں میں یہ سنتا تھا کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب 2019 میں ایک بار پہلے گیا, وہاں باقاعدہ طور پہ رات عشاء کی نماز بھی ہو گئی, رات کے 12 بج گئے. ہم نے وہاں ریکارڈنگ, ہم نے اجازت معذرت بھی کی کہ ہم نے کوشش کی کچھ نہ تو غلط اس طرح کی بات ہو, نہ ڈسٹربنس ہو, مسجد ہے ظاہری بات ہے. آپ یقین جانیں قصور شہر میں جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اندر گاؤں میں ہی وہ مسجد مشہور ہے, جنوں والی مسجد قصور میں. آپ وہ مائک ایکو سارا کچھ وہاں پہ بند پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, مائک اترے ہوئے, لائٹس آف تھیں. ہم اندر گئے ہیں, ہمارے میٹرز پہ ریڈنگز آنے لگی, ہم نے کہا چلیں ویسے آ رہی ہوگی باہر سے. یقین جانیں میں نے وہاں پہ اسلام کیا, میں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں, ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے, ہم سے کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت ہم چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ جو اذان دینے کے لیے مائک جب آپ لگاتے ہیں تو وہ اسٹینڈ اسپیکر سب کچھ بند پڑا ہوا ہے, اپنی سائڈ لیفٹ رائٹ پہ پڑا ہوا ہے. اچانک سے نا ایکو آتی ہے جو اذان سے پہلے آتی ہے نا, سی کر کے, سی والی. اچھا وہ آنے لگ گئی. اچھا ہم حیران پریشان کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. میں نے کیمرہ مینس کو کہا وہ مائک بند پڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی دیکھا مائک بند. میں نے کہا کیا یہ آپ ہیں جو یہاں پہ مسلمان جنات ہیں؟ میں نے کہا اس کو بند کریں ذرا. بند ہو گئی. پھر میں نے دوسری بار کہا اس کو چلائیے. سر دوبارہ چلی. پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو اس کو دوبارہ بند کر کے نا میرے کہنے پہ دوبارہ چلائیے گا. میں بند کی ہوئی, پھر میں نے کہا دوبارہ کریں, چل پڑی. پھر اس کے بعد میں نے کہا اس میٹر کے پاس آئیے گا, ریڈنگ دیجیے گا. وہ ہمارے پاس K2 میٹر ہوتا ہے, جی جی, وہ 2, میں نے کہا 2 سے 3 پہ کریں, 3 پہ چلی گئی. میں نے کہا یہ تو بڑا مطلب اس سے اب ڈاؤٹ تو رہتا نہیں. اچھا جب ہم جانے لگے ہیں میں نے ایک ان سے ریکویسٹ کی, میں کہا کوئی ایک ہمیں بغیر نقصان پہنچائے کوئی باہر جاتے ہوئے نا اپنے ہونے کا احساس دلا دیجیے گا. سر یقین مانے کوئی اور نہیں تھا باہر, گوپن اندھیرا, سردیاں تھیں, اور وہی 1-2 بجے کا ٹائم تھا. اس کے بعد فجر کی نماز جب ہوتی ہے اس ٹائم لوگوں نے آنا تھا, اور لوگ آتے بھی نہیں تھے ادھر, گاؤں تھا, کم لوگ آ رہے تھے مسجد میں. جاتے جاتے کیا نشانی دی وہ ہمارے لیے حیران کن تھی. جہاں وضو کرنے والی جگہ تھی نا سر وہاں ٹوٹی کھلی ہوئی تھی. ہم آئے تو کچھ بھی نہیں تھا, جب ہم جانے لگے تو وہ نشانی دے گئے, وہ ٹوٹی چلا دی انہوں نے. تو یہ چیزیں جیسے آپ نے بتائی ہے کہ مساجد ہیں, مسلمان جنات بھی موجود ہیں. اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ایکسپیرینسز کا. جب میں نے ایک ریکارڈنگ کرنے گیا تو وہاں فیمس تھا کہ جی یہاں پہ نا بزرگ جن ہے. اچھا جب ہم ریکارڈنگ میں جاتے نا ہمیں یہی کہتے تھے جنات ہیں, کوئی ہمیں بتاتا تھا یہاں بزرگ جن ہیں, مسلمان جن ہیں. اب میرا اتنا ایکسپیرینس اس ٹائم نہیں تھا, یہ بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں 2016 کی. سر وہ ایک ورک شاپ تھی جو کہ بند پڑی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو کام کرنے والے لڑکے تھے وہ تنگ تھے بہت. اچھا اس کی اوپر والی جگہ پہ کہتے جی ہم کہیں پہ بھی حجت واش روم کرنے کی کوشش کرتے تھے نا باہر تو ہمیں تھپڑ چھپڑ پڑتے تھے. اب وہاں واش روم تھا نہیں, ورک شاپ تھی, وہ آپ کو پتہ ہے جو سسٹم ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم کبھی چھت پہ جا کے کوئی پیشاب کر دیا, غلطی سے حجت کر دی, کوئی درخت کے نیچے کچھ کر دیا. اب اسی بات کو میں آپ جی 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 اب آپ دیکھیں نا, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رات کو نا لوگ تہجد پڑھتے تھے. جی ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ عبادات کرتے رہتے تھے, مسجد کو آباد رکھتے تھے. لیکن اب ہم تھوڑی سی وقت کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کو تالا بند کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری بات کہ جو ویران مسجدیں ہوتی ہیں نا اللہ ان کو سنسان نہیں رکھتے, پھر اس مخلوق سے اس کو آباد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو گاؤں میں ہوتی ہیں, دیہاتوں میں ہوتی ہیں, یا ایسے, اور یہ تو ویسے بھی مشہور تھی کہ یہاں پہ جنہوں نے اس کو سارا. جی دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدیث آپ کے وہ جو اوپر ورک شاپ تھی نیچے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی پوری ہوتی ہے کہ جب واش روم کے لیے جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ. بالکل آپ کو گندے جنات
اور جنیاں تنگ نہیں کریں گی. تو اس کی دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب یہ پڑھ لیں گے تو ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہو جائے گا. ابھی بھی کہتے ہیں واش روم میں جانے سے پہلے یہ پڑھیں. یہ جانے سے پہلے پڑھ لیں اور پھر واپس نکلنے کے بعد بھی پڑھیں. وہیں سے تو نیگیٹو انرجیز ہمیں ملتی ہیں. جب اب پہلے واش روم گھر میں نہیں ہوتے تھے, دور ہوتے تھے. اب ہمارے گھر میں ہی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, جنات یہاں رہتے ہیں اور یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں, تو وہ ساری جو اب انوار و برکات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہر گھر میں ٹی وی, دوسری چیزیں, میوزک, یہ وہ. اب وہ جو نورانیت ہوتی تھی, ہماری بڑی مائیں, ہمارے بڑے جو بزرگ تھے وہ قرآن و حدیث کی تلاوت کرتے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے, تو اس سے نورانیت آتی تھی. اب وہ ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں. پھر ہم کہتے ہیں لو جی ہماری زندگی بھی تنگ ہو گئی ہے, معاشی طور پہ بھی ہم وہ ہو گئے ہیں, ڈپریشن بھی ہو گئی, ذہنی مریض بھی بن گئے, معاشی تنگی بھی آ گئی, پیسہ بھی نہیں, اس میں برکت ہی نہیں. ہم اچھا خاصا کماتے ہیں, ہمارے گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں, لیکن برکت نہیں ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جہاں جنات آ جائیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے. جہاں نحوست آ جائے وہاں کسی چیز کے ٹھہراؤ نہیں ہوتا. تو میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی, بچے نافرمان ہو گئے, ماں باپ کا کوئی عزت احترام نہیں کرتا, قدر و قیمت نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واش روم میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ, باہر نکلو تو تب بھی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی, اس طرح کی جو دعائیں ہیں یا جتنی بھی آتی ہے غفرانک, اتنی بھی پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ مسلمان جنات. اچھا اس جانے میں گیا جب وہاں پہ, تو میں نے ہلکا سا وہاں پہ کوشش کی کہ ریکارڈنگ کرنے کی, لیکن وہ مائنڈ کر گئی وہ چیز نا. وہاں پہ مسلمان جنات تھے اور وہاں پہ مجھے باقاعدہ ایک غرانے کی آواز آئی, بزرگ کی, جس کو ہم عام زبان میں بزرگ کہتے ہیں. باری سی آواز آئی ہے غرانے کی اور وہ پورا شٹر ہلا وہاں سے, ہم لوگ سارے بھاگ گئے تھے. تو یہ کہ مسلمان جنات کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ریئیکشن دیتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں. اچھا سر, دوسرا مجھے یہ بتائیں گے کہ بلیک میجک میں اکثر ہم کہا جاتا ہے کہ ایک کالا جادو ہوتا ہے, ایک سفید جادو ہوتا ہے. جادو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ صرف نا عاملوں نے اس کی تقسیم بنائی ہوئی ہے اور کوئی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سفید کہہ لو یا جادو کہہ لو, کالا کہہ لو, تھوڑا زیادہ ہیوی ہوتا ہے. نہیں کوئی اس میں ہیوی نہیں ہے. جس میں شرکی الفاظ ہوں, مبہم الفاظ ہوں, تو وہ جادو ہے. تو اچھا یہ جادو جو ہے نا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. اچھا, کیونکہ اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان دیتی تھی, فائدہ کم دیتی تھی اور نقصان زیادہ دیتی تھی. تو جادو کا ہے ہی کہ وہ نقصان, لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا سر, نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. اسلام میں جادو کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ اسلام میں جو جادو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. جو انسان جادو کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے بارے میں قرآنی دلیل ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, شیاطین نے کفر کیا اور انہوں نے جادو سکھاتے تھے. تو یہ جو جادو ہے نا یہ کفر ہے, اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجتنبوا السبع موبقات, یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, اس میں جادو بھی شامل ہے. شامل ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز جی میں پہلے پوچھنا بھول گیا, سورہ جن ہے, اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ اکثر کہتے ہیں جی آپ نے 40 بار سورہ جن پڑھ لی تو جن سمجھو آ گئے, واپس جانے کا نہیں پتہ, آ جائیں گے. کیا اس میں کتنی سچائی؟ اور ایک اور سوال سر میں آپ کو کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ جس پہ جن آیا ہوتا ہے تو اسکالر جو ہیں, روحانی اسکالر, وہ ان کا واسطہ حوالہ دیتے ہیں کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے, چلا جا. کیا سورہ جن پڑھنے سے جنات آتے ہیں یا جاتے ہیں؟ سورہ جن دیکھیں قرآن کی ایک صورت ہے. تو اچھا اللہ نے اس سورہ جن کے ساتھ بہت سی مخلوق بھیجی ہے اور سورہ مزمل شریف کی ان سے کم ہے. ٹھیک. لیکن اب دنیا میں سورہ مزمل شریف بہت زیادہ پڑھی گئی ہے, اب اس کی مخلوق زیادہ ہو گئی ہے. اس کی بھی اتنی ہے
اس سے نہ کوئی جن آتا ہے نہ جاتا ہے. ویسے بھی دیکھیں قرآن جب پڑھا جائے تو جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، یہ صورت جن نہیں ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ ان کی تاثیر آپ کو مل جائے گی، ان کی انرجی مل جائے گی، قوت مل جائے گی. اس کا کوئی وہ ہوتا ہے جس طرح سورۃ اس کا مزمل کا اسی طرح چلا ہوتا ہے یا جی سورہ مزمل کا بھی چلا ہوتا ہے، سورہ جن کا بھی جن کا چلا ہوتا ہے. آپ سورہ جن پڑھیں گے تو اس کی مخلوق آپ کے ساتھ منوس ہو جائے گی، وہ آپ کا کہنا مانے گی، آپ کے کام آٹومیٹک کرنا شروع کر دے گی. اچھا، میں نے ایسا کیوں ہے کہ میں نے جتنے اسکالرز آتے ہیں تو انہوں نے کبھی سورۃ جن کا نہیں کیا ہوتا چلا، ایسا کیوں ہے؟ بس وہ اب عاملوں میں نا سورہ مزمل شریف مزمل اور ایک چیل کاف، چہل کاف، تو سورہ مزمل شریف زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اب عامل حضرات اسی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. سورۃ جن کو کم وہ کم پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ ایک بس توہمات جس کو کہتے ہیں نا، وہ لوگوں میں آگے یہ پڑھیں گے تو جن آ جائے گا تو ہمارے یہ حالات ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن پڑھنے سے جنات جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے لیے پہلے آپ وہی بتا رہے ہیں وہ جو اس کا چلا ہو تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سوال کیا. وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم دینا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھاؤ پھر دوبارہ تم نہیں آؤ گے، تو ایسا کوئی بات نہیں. ان کا جنات سے ریلیشن کیا تھا سر؟ کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے ان کو ایک سلطنت دی تھی، ٹھیک ہے، ایک ملک دیا تھا، اور ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع فرما دی، مسخر فرما دیا. ہوا کو بھی مسخر فرما دیا، چرند پرند کو بھی مسخر فرما دیا، جنات کو بھی مسخر فرما دیا. جنات ڈرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو مسجد اقصیٰ بنی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنات سے ہی بنوائی ہے. اچھا، لوگ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہیں ان کی تردید ہو جاتی ہے کہ جنات جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی مبارک لی اور ٹیک لگا کے کھڑے ہو گیا. آپ نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، وہ لاٹھی پہ نا ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے نا ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیک لگا کے اور دیکھتے رہتے ہیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح لاٹھی کو ٹیکا اور پھر جنات کو دیکھتے رہے، اور جنات مشقت والا کام کر رہے تھے. ایک کیڑا آیا اللہ کی طرف سے تو وہ اس لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 سال پہلے موت ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے اس لاٹھی کے سہارے ان کو کھڑے کیا رکھا. پورا سال وہ کھڑے رہے اور جنات مسجد اقصیٰ کو بناتے رہے. اس کے بعد پھر جیسے وہ دیمک لگتی ہے نا لکڑی کو، تو وہ نیچے سے جب گل جاتی ہے تو پھر جو عمارت ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے الماری وغیرہ، تو وہ نیچے سے دھڑام سے گرتی ہے. تو اسی طرح وہ جب دیمک لگی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نیچے گر پڑے. تو جنات نے آپس میں کہا کہ ہائے ہمیں پہلے پتہ ہوتا، 1 سال ہم پورا مشقت اٹھاتے رہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو ان کو پہلے پتہ چل چکا ہوتا کہ 1 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے. ذرا بتائیے گا کہ کیا جو جادو ہے کیا گھر میں دفن کیا جاتا ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں جی تعویذ نکل آئے گھروں میں سے، درخت کے اندر سے تعویذ نکل آئے، گھر کے اندر چھینٹیں پڑ رہی ہیں خون کی، کیا ہوتا ہے یہ؟ بعض واقعات سے جادوئی اشیاء دفن کی جاتی ہیں، دبائی جاتی ہیں. مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے اور ان پر عمل کیا. عمل کرنے کے بعد ان کو کنویں میں ڈال دیا. اچھا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. 11 گریں لگائی گئی تھی، ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک گرہ کھولتے جائیں. اچھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چیزیں تو بھول جاتے، میں نے پانی پیا نہیں پیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، بات کی نہیں کی، لیکن جو دین کی بات تھی، وحی کی بات تھی، وہ من و عن یاد رہتی. دنیا کی باتیں ہوتی وہ بھول جاتے. تو بعض دفعہ صحابہ سے کہتے مجھے پانی دے دو، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی تو پیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھول جاتے تھے. باقی وہ جو دین کی بات آتی، کوئی وحی نازل ہوتی تو اس میں کوئی بات نہ بھولتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب چیزیں وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ناخن وغیرہ، کپڑے وغیرہ، ان چیزوں پہ عمل ہوتا ہے. تو اس لیے بالوں کا بھی فرمایا کہ اپنے بال جب عورت کنگھی دے یا مرد جو بال گریں تو ان کو زمین کے اندر دفنا دیا کریں، اور جب ناخن تراشیں اس کے بعد وہ بھی
इकट्ठे करके ज़मीन के अंदर दफना। अक्सर कहा जाता है क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर्स पे भी हम कहते हैं कि वो बालों को जादू होता है, लोग लेने आते हैं पार्लर्स में। एक यूके में औरत थी, लड़की, तो उसने मेरे से इलाज करवाया। उस एक ब्यूटी पार्लर पे गई तो उन्होंने, उसके मुखालिफ थे, जानते थे, उन्होंने बाल ले लिए, तो बालों के ऊपर जब अमल किया तो 3 हफ्ते तक वो सो नहीं सकी, आधी पागल हो गई। ऐसा होता है। और वो औरतों के बाल भी गिरते हैं। हाँ जी, फिर ये भी कहते हैं वो उसमें वो आ जाती हैं गिट बन जाती हैं बालों में। तो इसमें अच्छा खासा जादू होता है। तो औरतों को और मर्दों को चाहिए कि अपने जितनी भी आज़ा की चीज़ें हैं, जिस्म की चीज़ें हैं, नाखून हैं, बाल हैं, इनको जब उतारा जाए तो ज़मीन के अंदर दफन कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा गुलाम साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या कुरान पाक में कुरानी आयात पढ़ने से जादू का इलाज हो जाता है? अक्सर हम कहते हैं जी फ़लानी आयत पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, जादू का तोड़ हो जाता है। कुरान में नो डाउट हर चीज़ का इलाज मौजूद है। क्या जादू के लिए ज़रूरी है कि मतलब आप उसी टाइम पानी दम करके देंगे जादू ख़त्म हो जाएगा या नहीं? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। और बाज़ दफ़ा नहीं होता। और अल्लाह ने देखे कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जी, तो इसमें शिफ़ा ही शिफ़ा है। कौन सी आयत आप समझते बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस जादू के इलाज में? वो तो सूरह फलक और नास है। ठीक है। सूरह मुअव्वज़तैन भी है, चारों कुल, चारों कुल जी। मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास कहते हैं, चारों कुल भी हैं। सूरह फातिहा भी है, आयतुल कुर्सी भी है, सूरह बकरा भी है। मसनून आमाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की है, वो भी इंसान कर ले तो जादू से काफ़ी हिफाजत हो जाती है, बेहतर हो जाती है जी। ठीक हो गया सर। आखिर में हम थोड़ा पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को शक हो कि घर में उसके ऊपर जन्नात हैं, रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है, क्या ऐसे काम करने चाहिए बचाव के लिए ख़ास तौर पर बताएं? क्योंकि एक चीज़ है फ़ोटो पे भी जादू है आजकल, हो सकता है मिठाई पे भी जादू है, बचना कैसे है? अब देखें ना, हर एक चीज़ को जादू पे ले जाना ठीक नहीं है। ठीक है। आप बीमार हुए और आपने सोचा मैं किसी ने जादू कर दिया, आपके कारोबार में कुछ थोड़ा सा लॉस हुआ या कुछ कारोबार में मंदा हुआ तो आपने सोचा लो जी किसी ने जादू कर दिया। हर चीज़ ऐसे नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जो आप कारोबार नहीं जानते आपने वो शुरू कर दिया, या आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, या मामलात कुछ ऐसे थे, या आपने ऐसी जगह पे अपना कारोबार शुरू किया जहाँ पे वो सूटेबल नहीं था। तो हर चीज़ को जादू पे लेके जाना ठीक नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर जादू हो जाए तो फिर आप सूरह फलक, नास, मुअव्वज़तैन और सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, ये दुआएं जो हैं ये पढ़ लेनी चाहिए तो इंसान का काफ़ी ज़्यादा वो हो बेहतर होता है ये डेली रूटीन में हमें। और वैसे हर एक चीज़ को जिन्नात की तरफ और जादू की तरफ मंसूब नहीं, हर चीज़ जादू भी नहीं है, जिन्नात भी नहीं है जी। देखिए अल्लाह इंसान को आजमाते हैं, ऐसे ही बाज़ दफ़ा ऐसे आपके ऊपर हालात आ जाते हैं, आप अल्लाह से दूर होते हैं, तो जब वो हालात आते हैं तो फिर आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो अल्लाह आपको अपने करीब करने के लिए ऐसे हालात आपके ऊपर, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उतनी किसी के ऊपर आजमाइश डालते हैं जितनी उसकी वुसअत होती है, जितना वो बर्दाश्त होती है। तो इसलिए अल्लाह आपको करीब करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करते हैं, नहीं जी मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मेरे घर में भी ये हालात हैं, मेरे कारोबार के भी ये हालात हो गए, तो अब हम हर चीज़ जादू पे डाल देंगे, हर चीज़ जिन्नात पे डाल देंगे। आपको तो अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया, आप तो कुछ भी नहीं करें। तो अल्लाह ने तो आपको ख़ास तौर पे बनाया है, ऐ इंसान मैंने आपको बनाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि इन तवाहमात में पढ़ने के लिए, वहाँ में पढ़ने के लिए, नफ्सियात जी। बाज़ दफ़ा इंसान नफ्सियाती होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम कहते हैं लो जी इसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, तो ये चीज़ें नहीं है। गुलाम साहब बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती टाइम का। बहुत से सवाल हैं जो अभी इंशाल्लाह पेंडिंग रहे हैं, लेकिन एक अच्छा हम लोगों ने सारा सॉलिड चीज़ आज डिस्कस की जो लोग सुनना चाहते थे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। यकीनन आजकल की रूटीन में जो हमें मसाइल हैं उसका आपको काफ़ी हद तक हम लोगों ने क्लियर किया है, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से जादू और ये बचाओ और किस चीज़ से बचना है, तालों से या बाकी मामला से। तो अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ग़ुलाम शबीर साहब के साथ आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। नेक्स्ट इनको अगर हम बुलाएं तो किस टॉपिक पे हम बात करना आप लोग पसंद करेंगे, क्या क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।